اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو لیکچر نمبر 2، کتاب علوم قرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب، چیپٹر نمبر 2 ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تاریخ نزول قرآن۔ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسی ٹاپک کو۔ دیکھیں، جب ہم نزول قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے بیک ورڈ میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن کا نزول ہوا ہے، نزول قرآن جو ہے وہ دو طریقے سے ہوا ہے۔ قرآن کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے۔ اس کو اگر میں علمی اصطلاح میں لکھوں تو ایک کو کہتے ہیں نزول دفعی، ایک کو کہتے ہیں نزول تدریجی۔ ٹھیک ہے، نزول دفعی کیا ہے؟ تو نزول دفعی یعنی پروردگار عالم نے قرآن کریم کو بیت العزت پر پورا کا پورا ایک ساتھ نازل کیا، اسے کہتے ہیں نزول دفعی۔ یہ جو بیت العزت ہے یہ کہا جاتا ہے، اس کو بیت المعمور بھی کہتے ہیں۔ بیت المعمور، بیت المعمور کیا ہے؟ یہی جو آسمان ہماری ہے، اسی آسمان دنیا کے اوپر ایک مقام ہے، اسے بیت المعمور بھی کہتے ہیں اور بیت العزت بھی کہتے ہیں۔ اور اسی جگہ کو جہاں پر قرآن نازل ہوا اسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بیت المعمور ہے، بیت العزت، یہ خانہ کعبہ کے اوپر، اسی آسمان کے اوپر خانہ کعبہ کے اوپر فرشتوں کی ایک عبادت گاہ ہے۔ فرشتے یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے قرآن کو دفعی یعنی یک دم پورا کا پورا نازل کیا بیت المعمور پر۔ جیسے کہ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا ہے۔ رمضان وہ مہینہ جس میں خدا نے قرآن نازل کیا۔ ٹھیک ہے، اب نہیں فرمایا کہ تدریجاً نازل کی، دفعی نازل کی۔ لیکن آپ جب سورہ قدر پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دیکھیں ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ یہاں پر تو خدا نے نہیں فرمایا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، تو خدا نے فرمایا کہ ہم نے ایک دم یعنی کہ قرآن کو ہی نازل کیا ہے، یعنی کہ بدون جب قید نہیں لگایا تو اٹ مینس یعنی قرآن کو ہی کمپلیٹ نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اب جب ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو قرآن ایک دم تو نازل نہیں ہوا، بعض مکے میں، بعض مدینے میں، بعض جنگ کے وقت، بعض اصحاب کے درمیان، بعض مناظرے کے آیات، اس طرح سے آیات یعنی وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی ہے، دفعی تو نازل نہیں ہوئی ہے۔ لیکن آپ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تو آپ کو پتہ چلتا ہے بھائی لگتا ہے قرآن ایک دم پورا کا پورا اترا ہے۔ خدا نے نہیں فرمایا کہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے لیلۃ القدر میں نازل کیا، بلکہ فرمایا کہ میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اٹ مینس لیلۃ القدر میں پوری کی پوری نازل ہوئی ہے دفعی طور پر، لیکن نہ کہ اس دنیا میں بلکہ پہلے بیت المعمور پر۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کا جو پہلا نزول ہے جسے نزول دفعی کہتے ہیں وہ بیت المعمور پر، یہاں پر قرآن کمپلیٹ اترا ہے۔ اس کے بعد اس آسمان دنیا سے آیت بآیت ہوتے ہوئے تدریجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک ہوتے ہوئے نازل ہوئے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں ایک اور یہ اصطلاح میں مٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ نوٹ رکھیے۔ دیکھیے قرآن میں ایک اور اصطلاح ہیں، 2 ورڈز ہیں۔ قرآن نے کبھی استعمال کیا ہے انزال، کبھی استعمال کیا ہے تنزیل۔ دیکھیں یہ 2 ورڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ انزال کسے کہتے ہیں؟ انزال کہتے ہیں کسی چیز کا ایک ہی دفعہ، ٹھیک ہے، ایک ہی دفعے میں مکمل نازل ہونے کو کہتے ہیں انزال۔ جبکہ تنزیل کسے کہتے ہیں؟ تو تنزیل یعنی تھوڑا تھوڑا کرتے نازل ہونا، اسے کہتے ہیں تنزیل۔ تو قرآن نے کبھی فرمایا کہ ہم نے قرآن کو انزال کیا ہے، قرآنی آیات ہیں، کبھی فرمایا کہ ہم نے قرآن کو تنزیل کیا ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے انزال تو اٹ مینس وہ انزال سے مراد یعنی مکمل اترنا ایک دفعہ، وہ کیا ہے؟ وہ جو نزول دفعی کی میں نے بات کی تھی وہ مراد ہے۔ اور جب قرآن کہتا ہے تنزیل تو اٹ مینس وہ نزول تدریجی مراد ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ تو یہ دونوں الفاظ قرآن نے استعمال کیا تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن ایک دفعہ کمپلیٹ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وقتاً فوقتاً تدریجاً قرآن نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، میں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ اب یہ جو دفعی نزول ہے اس کے بارے میں تو ہم بات نہیں کرتے ہیں، یعنی قرآن ایک دفعہ بیت العزت پر، بیت المعمور پر، لوح محفوظ پر مکمل ایک دفعہ نازل ہوا، یہ یہاں پر کلوز ہو گیا۔ لیکن جو دوسرا مرحلہ ہے تدریجی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ یہ جو دوسرا نزول تھا، نزول تدریجی جسے میں نے کہا،
یعنی تدریجاً جو قرآن نازل ہوئی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے کہاں پر یہ تدریجی جو نزول کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو دیکھیں یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے جب نبی پاک ختم مرتبت 40 سال کی عمر میں پہنچے، تو یہ جو سلسلہ ہے یہاں سے شروع ہوا ہے، اور 40 سال کی عمر میں پیغمبر ختم مرتبت پر آیات نازل ہونا شروع ہوئی، اور جا کر کتنے سالوں تک یہ جاری رہا؟ تو 23 سال تک، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک 40 سال سے لے کر 23 سال تک کی عمر میں پیغمبر ختم مرتبت پر یہ آیات نازل ہوئی، کیونکہ نبی پاک کا جو ٹوٹل عمر ہے وہ 63 سال ہے، تو 40 سال میں سٹارٹ ہوا، 63 سال میں آپ کی وفات ہوئی ہے، تو رہتی ہے وہیں 23 سال، یعنی 23 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا رہا وہ نزول تدریجی تھا، نہ کہ دفعی تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہونا شروع ہوئی، تو ان آیات کا سٹارٹ کہاں سے ہوا، کس تاریخ کو ہوا؟ تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے بھئی 40 سال کی عمر میں کس مہینے میں؟ تو ماہ رمضان میں، ماہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، کیونکہ قرآن نے خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں خدا نے قرآن نازل کی، تو یہ تو کلیئر ہے کہ رمضان میں نازل ہوا۔ اب کون سا رمضان؟ رمضان کی کون سی تاریخ؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا ہے اختلاف ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے لیلۃ القدر کہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب لیلۃ القدر کون سا ہے؟ تو بعض نے کہا کہ یہ طاق راتیں ہیں رمضان کے آخری، بعض نے کہا کہ دوسرے عشرے سے ہی طاق راتیں شروع ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں اختلاف ہے، کسی کے پاس بھی اتھینٹک نہیں ہے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ 21 رمضان کیا ہے یہ زیادہ مشہور ہے، لیکن اس قول کو اکثر علماء قبول نہیں کرتے ہیں، تو بعض نے کہا کہ 17 رمضان ہے، بعض نے کہا کہ 19 رمضان ہے، بعض نے کہا کہ 27، جبکہ آپ ابھی ہمارے اہل تشیع کے ہاں دیکھیں تو وہ 21 رمضان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور رات پر شب داری اعمال وغیرہ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں اس کے بارے میں وہ احادیث روایات زیادہ ہیں، جبکہ اہل سنت کے ہاں 27 کو کافی اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک روایات ہیں کہ 27 ہی وہی لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں، تو بہرحال ان میں اختلاف ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، آپ اتھینٹک ہم نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے 27 کہیں یا آپ 21 کہیں، یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ کوئی قول کو آپ صحیح قرار دیتے ہیں۔ اب بات ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کے بارے میں، ٹھیک ہے، اسی تدریجی میں اب بات کر رہے ہیں ہم۔ دیکھیں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات میں دیکھیں یہ جو نزول تدریجی میں یہ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر ختم مرتبت پر جو نزول کا سلسلہ ہوا وہ سب سے پہلے کس سے شروعات کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سچے خوابوں سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خلوت میں عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا کیا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جدا ہو کر غار حرا میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا عبادت میں، وہیں پر راتیں گزارتی تھی، ٹھیک ہے، وہیں پر مشغول رہتے تھے۔ تو ایک دن اسی غار حرا میں، یہ کہانی سب کے لیے واضح ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو شارٹ بتاتا ہوں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، تو فرشتہ وحی لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے اور آپ کو فرماتا ہے کہ اقرا اے رسول پڑھیے، ٹھیک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں تو امی ہوں، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ فرشتے نے آپ کو زور سے پکڑا، پھر فرمایا کہ اقرا، پیغمبر نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر زور سے پکڑا، اس طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریپیٹ کیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بہرحال یہ جو سورہ علق کی جو فرسٹ 5 آیات تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے دہرایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، آتے ہی آپ فرماتے ہیں کہ زملونی، یعنی مجھے کمبل سے اڑا دو، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی زرد پڑ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بڑا بوجھ اٹھا کے لے آ رہے ہیں، تو کیونکہ پہلی وحی تھی تو تاثرات نبی کے الگ تھے۔ تو اس کے بعد حضرت خدیجہ اپنے وہ جو کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ اس کو میں یہیں پہ سٹاپ کرتا ہوں۔ تو یہ پہلی وحی تھی، تو قرآن کی پہلی وحی کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو پہلی وحی سورہ علق کی فرسٹ 5 آیات تھی، غار حرا میں نازل ہوئی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیللی ہم نے ڈسکس کیا ہے رحیق المختوم کے ویڈیوز میں، تو اس وجہ سے میں یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی وحی ہے فرسٹ وحی، اس کے بعد سے وحی کا سلسلہ کیا ہوا؟ منقطع ہوا۔
اس دورانی کو کہتے ہیں فترۃ الوحی. یہ ایک ٹرم ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ فترۃ الوحی کیا ہے. تو پہلی وحی سے لے کر 3 سال تک، اس کے اندر بھی قول اختلاف ہے، لیکن مفتی صاحب نے یہاں پر 3 سال کہا ہے. ٹھیک ہے، 3 سال تک وحی اصلاً ہوئی نہیں. اب یہ وحی کیوں نہیں ہوئی، کیوں فترۃ الوحی یعنی کیوں یہ وحی کا انقطاع ہوا، تو اس کے اسباب میں نے بیان کیے ہیں رحیق المختوم کی. آپ اگر سیکنڈ ویڈیو دیکھیں تو وہاں پر ڈیٹیلی بیان کیے ہیں. کیا اس کی وجوہات میں سے مثلا ایک وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی فرسٹ وحی، تو بس دوسری وحی نازل ہونے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق دلانا تھا، کہ دلچسپی بڑھانی تھی کہ آپ دوبارہ تمنا کریں کہ یہ آیت نازل ہو جائیں. یا اسی طرح ایک اور وجہ یہ بتایا گیا کہ آگے آنے والے جو گران اور سنگین ذمہ داریاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے لیے آمادگی کروانا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اور بھی وجوہات وہاں پر بیان کی گئی، 7-8 وجوہات ہم نے بیان کیے وہاں پر فترۃ الوحی کی، تو آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 سال کے انقطاع کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حراء میں ہی جبریل امین دوبارہ نازل ہوتے ہیں. پھر وہاں پر جو سورہ ہے سورہ مدثر، اس کی آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مدثر قرآن کی وہ واحد سورہ ہیں جو مکمل نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ ایک اور قول بھی ہے زمخشری، یہ ایک نحوی ہے، یہ کہتے ہیں، اور یہ مفسر بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک مرسلہ روایت ملی. مرسلہ روایت یعنی جس میں سلسلہ راویوں کا سند منقطع ہو، بیچ میں سے، آخر میں سے یا ابتدا میں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہ، مکمل نازل ہونے والی صورتوں میں سے جو واحد سورہ ہے وہ کیا ہے، سورہ جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ یہ قرار دیتے ہیں، بلکہ دیگر علماء کہتے ہیں کہ سورہ مدثر ہے. تو سورہ مدثر پہلی وحی کے بعد انقطاع وحی یعنی فترۃ الوحی، اس کے بعد جو دوسری جو قرآن کی سورت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر ہے. ٹھیک ہے، اوکے، میں اس کو یہاں پہ مٹھا دیتا ہوں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قرآن کے مکی اور مدنی سوروں کے بارے میں. دیکھیں، قرآن کے جو مکی صورتیں ہیں اور مدنی صورتیں، ٹھیک ہے، یا مدنی آیات کہیں، کیونکہ بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جس میں کچھ آیات مکی ہے، کچھ مدنی بھی ہیں، تو اس وجہ سے ہم آیات پہ ہی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ مکی آیات کا کیا مطلب ہے، مدنی آیات کا کیا مطلب ہے، اور مکی کتنی ہے، مدنی کتنی ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا جی، تو بات کرتے ہیں. دیکھیں، یہ جو مکی اور مدنی سوروں کی جو تقسیم ہے وہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو مکی اور مدنی آیات کی جو تقسیم بندی ہوئی ہے وہ زمانے کے لحاظ سے ہیں. ٹھیک ہے، زمانے کے لحاظ سے اس کی تقسیم بندی ہوئی ہے. کیا مطلب زمانے کا؟ مطلب یہ کہ وہ تمام آیات جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو کہتے ہیں مکی صورتیں. ٹھیک ہے، مکی آیات. اور وہ تمام آیات جو ہجرت نبوی یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی آپ جب مکہ سے مائگریٹ ہو کے مدینہ تشریف فرما گئے اس وقت جو آیات نازل ہوئی ہیں انہیں کہا ہے مدنی صورتیں. لیکن یہاں پر ممکن ہے کہ ایک کوشچن اس طرح سے ٹیکنیکلی پوچھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تو گئے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، مدینے میں جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے، تو مدینے میں آپ رہنے کے بعد اس کے بعد کتنی دفعہ آپ مکہ بھی آئے ہیں اور مکہ میں بھی آیات نازل ہوئی ہیں، تو کیا اس کو ہم دوبارہ مکی آیت کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ نو، اصل جو معیار ہیں وہ یہی ہجرت ہے. ہجرت سے پہلے جتنی بھی آیات آپ پر نازل ہوئی ہیں، ولو وہ مکہ سے باہر مثلا طائف جا کے کچھ آیات نازل ہوئی آپ پر، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ مکی ہی ہوں گی. لیکن ہجرت کے بعد جتنی بھی آیات نازل ہوئی وہ مدنی ہے، ولو آپ مثلا حج کے لیے آپ آئے مدینے میں، وہاں پر آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، عمرے کے لیے آئے یا فتح مکہ کے وقت آئے اور مکہ میں وہ آیات نازل ہوئی، بٹ سٹل ہم ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو مدنی آیات ہی کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہجرت کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہے. تو معیار وہ جگہ نہیں ہے کہ مکہ میں نازل ہوئی تو مکی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تو مدینہ ہے، بلکہ معیار کیا ہے؟ یہ ہجرت کا زمانہ ہے. ہجرت سے پہلے ولو کہ نبی مدینہ میں ہی کیوں نہ آئے ہوں وہ مکی ہے، اور ہجرت کے بعد ولو نبی مدینہ کیا کہتے ہیں مکے میں کیوں نہ گئے ہوں وہ کیا ہے؟ وہ مدنی ہے. تو یہ معیار آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد تعداد تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک کے 28 ہے اور 86 ہے، ٹھیک ہے، مکی کیا کہتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد میں. اس کو یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ ٹرکس
کسی دوست نے ایجاد کیا، یہ آپ لوگوں کو بتاؤں کام کی بات ہے۔ دیکھیں یہ جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں نا، اس میں اکثر لوگ مطلب اشتباہ کر جاتے ہیں کہ کون سی 28 سے کون سی 86 ہے۔ تو اس کے لیے آپ بہترین ایک فارمولہ یاد رکھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ اس میں کتنی آیات ہیں؟ 260، ٹھیک ہے، 286۔ اگر آپ اسی 286 میں سے لاسٹ 6 کو مٹائیں تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ 28 کون سی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اگر اسی 286 میں سے 6 کو رکھیں، پہلے کو مٹائیں 2 کو، تو یہ 86 کیا؟ یہ مکی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس طرح سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اوکے، اگر میں اشتباہ نہ کروں تو ابھی میرے ذہن میں ہی نکل گیا کہ کون سے 28 سے کون سی 86 ہے۔ اچھا جی، اب ہم ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو مکی اور مدنی آیات ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خصوصیات، ٹھیک ہے، ان کی کیا خصوصیات ہیں، اور آپ کو کیسے پہچان ہو کہ بھئی یہ آیت مکی ہے، یہ آیت مدنی ہے۔ تو یہ تو شان نزول سے ہی پتہ چلے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی علماء نے کچھ اور ٹرکس بھی آپ کو بتائے ہیں کہ جس سے آپ آیت کو دیکھتے ہی آپ تشخیص دے سکتے ہیں کہ آیت مکی ہے، یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے۔ تو ان میں سے وہ کون سے ہیں تو ہم کچھ یہاں پر لکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر 1 کہتے ہیں کہ جس سورہ میں لفظ کلا، ٹھیک ہے، کلا کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ آیا ہو، سمجھے یہ کیا ہے؟ یہ مکی صورت ہے۔ بس جس سورہ کے اندر کلا کا لفظ آیا ہو وہ کیا ہے؟ وہ مکی صورت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ آیت 15 سوروں میں آیا ہے، تقریباً 33 بار، ٹھیک ہے۔ یہ ایک معیار بنایا ہے کہ جس آیت کے اندر یا جس سورہ کے اندر کلا آئے، سمجھے وہ سورہ کیا ہے؟ وہ مکی سورہ ہے۔ اچھا، اور یہ جو کلا والی جو صورتیں ہیں وہ اکثر قرآن کے آخری نصف حصے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا معیار جس کے ذریعے سے آپ مکی مدنی صورتوں کو پہچان سکتے ہیں وہ یہ کہ ہر وہ صورت جس میں سجدہ والی آیت ہو، ہر وہ صورت جس کے اندر سجدہ والی آیت ہو، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی مکی ہے، وہ بھی مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اصول ہے یہ کون کہتے ہیں؟ یہ فقہ حنفی والے کہتے ہیں۔ یہ فقہ حنفی کا اصول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس سورہ کے اندر سجدہ والی آیت آئی ہو وہ کیا ہے؟ وہ مکی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی لیے تو آپ دیکھیں ان کے نزدیک جو سورہ حج ہے، ٹھیک ہے، سورہ حج جس میں سجدہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے اندر سجدہ نہیں لہذا وہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ مدنی ہے۔ جبکہ آپ شافعی کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ سورہ حج میں سجدہ ہے، بس سجدہ ہے تو اٹ مینس یہ بھی کیا ہے؟ مکی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ایک معیار انہوں نے بنایا ہے، ایک اصول۔ اچھا، اس کے بعد ایک تیسرا معیار یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ سورہ جس کے اندر حضرت آدم و ابلیس ان دونوں کا ذکر ہو، ان دونوں کا واقعہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ مکی ہے۔ لیکن سورہ بقرہ، کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر آیا ہے، لیکن سورہ بقرہ مکی نہیں ہے، سورہ بقرہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ تو سورہ بقرہ کے علاوہ جتنے بھی سورے ہیں جس میں حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر آیا ہو وہ سمجھے وہ کیا ہے؟ وہ مکی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد تو میں مٹا دوں تاکہ آگے میں لکھ سکوں، 4 لکھ لیں، ٹھیک ہے، نمبر 5۔ پانچواں معیار یہ ہے، چوتھا یہ ہے کہ ہر وہ سورہ جس میں جہاد کی اجازت، ٹھیک ہے، یا جہاد کے احکام اس کے بارے میں ذکر ہوا ہو، سمجھے یہ آیت کیا ہے؟ یہ مدنی ہے۔ کیونکہ آپ اب دیکھیں تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات اور سریات، وہ سارے مدنی زندگی میں ہوئے ہیں، مکے میں اتنی جنگیں ہوئی ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینے آئے اس کے بعد مسلمان قوی ہوئے، اس کے بعد مسلمانوں میں جرأت آئی کہ وہ اسلام کی دفاع کے لیے کھڑے ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ آیت جس میں کیا کہتے ہیں جہاد کی اجازت کے بارے میں ذکر آیا ہو یا احکام کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ وہ مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 کہتے ہیں کہ ہر وہ سورہ جس میں منافقین کا ذکر آیا ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مدنی ہے۔ کیونکہ منافق تو سارے کہاں تھے؟
مدینے میں تھے اکثر منافقین. وہ تو مکے میں تو مشرکین تھے. مشرک اور منافق میں فرق ہے. منافق مسلمان ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کے لبادے میں اس کا زبان کچھ، دل میں کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ کہاں پہ تھے؟ تو مدینے میں ہی تھے. تو ہر وہ سورہ جس میں منافقین کے بارے میں کوئی آیت ذکر ہوئی ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ مدنی ہے، لیکن سوائے سورہ عنکبوت کے. ٹھیک ہے، سورہ عنکبوت یہ کیا ہے؟ یہ سورہ عنکبوت یہ مکی سورہ ہے. اچھا جی، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں. ہر وہ ایک اور معیار یہاں پہ کہا گیا ہے، وہ یہ کہ یہ ساتویں ہے، ہر وہ آیت، ہر وہ سورہ جس کے اندر وہ جو سورہ شروع ہوا ہے یا آیت شروع ہوئی ہے وہ یا ایھا الناس، اس سے یا ایھا الناس اے لوگو، اس سے اگر خطاب ہو کر آیت شروع ہوئی تو سمجھیے یہ کیا ہے؟ یہ مکی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ مکے میں تو کوئی مومن نہیں تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا تو نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہاں پر سارے مشرکین تھے. تو وہاں پر آیات عمومی تھی، یا ایھا الناس یعنی تمام لوگوں، اے لوگو. خطاب مشرکین سے بھی تھا اور مومنین سے بھی تھا. تو ہر وہ آیت جس کے اندر یا ایھا الناس آیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مکی ہے. لیکن اس کے برعکس ہر وہ آیت جو سٹارٹ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مدنی ہے. کیونکہ مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب رسول تھے اور مومنین تھے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی. تو اس وجہ سے مدینے میں خداوند متعال نے مومنین سے، مسلمانوں سے خطاب یا الذین آمنوا سے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور معیار ہو گیا. اس کے بعد 9 میرے خیال میں 9 ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک اور معیار یہ ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں نا، مکی صورتیں عموماً کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت ہی چھوٹی اور مختصر. ٹھیک ہے، جبکہ آپ مدنی صورتوں کو دیکھیں، خود سورہ بقرہ کو دیکھیں، مدنی ہے، کتنی لمبی ہے، مطلب 4 تقریباً 3.5 جز تو کور کر گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور معیار ہو گیا. اس کے بعد ہم ایک اور معیار کو دیکھیں تو یہ جو مکی صورتیں ہیں نا، ان کے آپ موضوعات کو دیکھیں تو مکے میں تو کیونکہ ابھی اسلام کی بنیادی چیزوں سے ڈسکس کیا گیا ہے، مثلا توحید کے اوپر، ٹھیک ہے، یا اسی طرح سے رسالت کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے بعد آخرت کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کیا کیا گیا، یا اسی طرح جو پچھلی امتیں تھیں، ٹھیک ہے، گزری ہوئی جو جتنی بھی امتیں تھیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. تو مکی صورتوں کے موضوعات یہ رہے ہیں. تو ہر وہ آیت جس میں توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کے بارے میں زیادہ ڈسکس کیا گیا ہو وہ بھی کیا ہے؟ وہ مکی ہے. کیونکہ مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب نبی بنے تو سب سے پہلا کام یہی تھا کہ خدا کی پہچان کروانا، اپنی نبوت کی پہچان کروانا اور آخرت کی پہچان کروانا. جب یہ تینوں ہو تو پھر اس کے بعد جا کے نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ ان کی باری آتی ہے. تو ان پر جو زیادہ تر ڈسکس ہوئی ہے وہ مکی صورتوں میں ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک معیار ہم بنا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اسی طرح سے مثلا مدنی صورتوں کی پہچان کے لیے اگر آپ کوئی موضوعات دیکھیں تو مدنی صورتوں میں آپ دیکھیں تو اکثر نماز سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں، خمس سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح زکوٰۃ سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح جو دیگر جہاد اور دیگر فرائض، حدود وغیرہ سے جو بحث کی گئی ہے، خاندانی اور تمدنی قوانین کے حوالے سے، تو ان تمام کا ذکر جس آیت میں آیا ہو وہ سمجھو وہ کیا ہے؟ وہ مدنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک لاسٹ معیار ایک اور بتاؤں، وہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں، ٹھیک ہے، مکی صورتوں میں یہ میرے خیال میں 12 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک میں نے نہیں لکھا، ایسے آپ کو بتا دیا، 12 آپ نوٹ کریں، نوٹس بنائیں. تو 12واں معیار ایک اور جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر جو مقابلہ ہوا ہے نا وہ کن سے ہوا ہے؟ وہ بت پرستوں سے ہوا ہے. کیونکہ مدینے میں، مکے میں زیادہ تر بت پرست رہتے تھے. جب کہ آپ مدنی صورتوں کو دیکھیں تو اس میں مقابلہ جو زیادہ تر ہوا ہے وہ کس سے ہوا ہے؟ وہ اہل کتاب سے ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ مدینے میں اور اہل کتاب اور دیگر منافقین سے بھی، ٹھیک ہے، جو مقاسمہ جسے شاہ ولی اللہ نے تعبیر کیا ہے، علم المقاسمہ. تو اہل کتاب یعنی یہود بستے تھے. یہودیوں کے جو 3 قبائل ہم نے رحیق المختوم میں ڈسکس کیا ہے، بنو نضیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، ٹھیک ہے، یہ اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے، یہودی تھے. اسی طرح کرسچن بھی بستے تھے وہاں پر، اسی طرح وہاں پر صابی بھی بستے تھے. تو اہل کتاب کے علاوہ جو دیگر ریلیجنز سے بھی ڈسکس کیا گیا ہے جس آیت میں، وہ سمجھیں وہ کیا ہے؟ وہ مدنی ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ ٹاپک یہاں پر میں کلوز اٹ کرتا ہوں. اس کے بعد ایک اور اہم ٹاپک، اس انشاءاللہ چیپٹر 2 کو میں آج ختم ہی کر لوں کیونکہ چیپٹر 2 بہت لمبا ہے، تقریباً 60-70 پیجز ہے، اس کو ہم نے کور کرنا ہے اسی ایک ہی لیکچر میں. ایک اور ٹاپک ہے وہ ہے کہ
نزول قرآن کا وقت اور مقام. نزول قرآن کے وقت اور مقام کے لحاظ سے انہوں نے آیات کو تقسیم کی ہے 10 اقسام میں. 10 اقسام بنائے ہیں. ان میں سے میں ون بائی ون ڈسکس کرتا ہوں. فرسٹ آف آل وہ کہتے ہیں کہ میں صرف وہی نام لکھتا ہوں, باقی میں توضیح ایسے زبان سے بتاتا ہوں, آپ لوگ خود لکھیں. ان سب کو میں اتارتا جاؤں بورڈ پہ تو کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ایک ہے حضری آیات. حضر کسے کہتے ہیں؟ حضر یعنی جو آپ اپنے جگہ پر, اپنے مقام پر آپ حاضر ہو, اسے کہتے ہیں حضر. ٹھیک ہے, تو ہر وہ آیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے وطن میں نازل ہوئی ہے انہوں نے نام دیا ہے حضری آیات. ٹھیک ہے, اس کے بعد نمبر 2 ہے سفری آیات. سفری آیات, سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر ٹریولنگ کو کہتے ہیں. سفری آیات یعنی ہر وہ آیت جو حالت سفر میں نازل ہوئی ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ سفری آیات کہتے ہیں. سیوطی نے سفری آیات کی تعداد 40 بتائی ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر میں جاتے ہوئے کہیں پر راستے میں جو نازل ہوئی ہے ان آیات کی تعداد سیوطی نے 40 بتائی, انہیں کہتے ہیں سفری آیات. اس کے بعد نمبر 3 ہے نہاری آیات. نہار کسے کہتے ہیں؟ نہار دین کو کہتے ہیں, یعنی جو دین کے وقت نازل ہوئی ہیں انہیں کہتے ہیں نہاری آیات. اور قرآن میں اکثریت آیات اسی قسم کی ہیں, نہاری آیات ہیں. اس کے بعد نمبر 4 ہے لیلی آیات. لیل کسے کہتے ہیں؟ لیل رات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر وہ آیت جو رات کو نازل ہوئی ہیں انہیں کہتے ہیں لیلی آیات. ٹھیک ہے, تو قرآن میں بہت سارے آیات ہیں جو راتوں کو نازل ہوئی ہیں, جیسے قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر, جو کہ آیات ہے اے نبی آپ راتوں کو کم اٹھا کریں. یہ رات کو ہی نازل ہوئی ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشغول عبادت تھے. اس کے بعد نمبر 5 جو آیت ہے وہ ہے صیفی آیات. صیفی آیات, سیف کسے کہتے ہیں؟ سیف موسم گرما کو کہتے ہیں. ہر وہ آیت جو موسم گرما میں نازل ہوئی ہے اسے کہتے ہیں سیفی آیات. جیسے کہ حجۃ الوداع میں جو مشہور آیت ہیں آیہ اکمال, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا, یہ حجۃ الوداع کے وقت نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یا آپ اسی موسم میں یا ایھا الرسول آرے ابلاغ جو ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, یہ آیات ایسی ہے جو صیفی آیات ہے, یعنی گرمی میں نازل ہوئی ہے. اس کے بعد نمبر 6 ہیں شتا یا شتائی آیات. شتا کسے کہتے ہیں؟ شتا سردی کو کہتے ہیں, یعنی وہ تمام آیات جو سردی کے موسم سرما میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, مثلا جو واقع افق جو ہے یہ سردیوں میں رونما ہوا تھا, یا اسی طرح غزوہ خندق سردیوں میں کھودا گیا تھا. تو خندق سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات ہیں, جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے, غزوہ احزاب سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات ہیں وہ سارے شتائی آیات ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نمبر 7 ہے فرشی آیات. فرش کسے کہتے ہیں؟ فرش بستر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اس کو فراشی آیات کہیں, اس طرح یہ بہتر ہے, فراشی آیات. فراشی آیات یعنی جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے اس وقت آپ پر کیا ہوئی؟ آیات نازل ہوئی, جیسے کہ قرآن کی جو آیت ہے واللہ یعصمک من الناس. ٹھیک ہے, سیوطی نے اس کی 2 قسم کی مثالیں انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طرح نمبر 8 ہے نومی آیات. نومی آیات کون سی آیات ہے؟ تو وہ آیات جو نیند کی حالت میں آپ پر نازل ہوئی, جیسے کہ سورہ کوثر ہے. ٹھیک ہے, سورہ کوثر نیند کی حالت میں, نیند یہ نہیں ہے کہ جو جس طرح سے ہم سوتے ہیں, ٹھیک ہے, گھوڑے بھینس کی, وہ والی نیند نہیں ہے. نیند سے مراد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مخصوص حالت ہے وحی کی, تو آپ پر ایک ویسے حالت طاری ہو جاتی تھی, اس کے بعد یہ آیات نازل ہوتی تھی, تو اسے نومی آیات کہا ہے. 8 ہو گئے. نمبر 9 ہے وہ ہے سماوی آیات. ٹھیک ہے, سماوی آیات وہ آیات جو نہ زمین پر اور نہ فضا پر بلکہ آسمان دنیا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے, انہیں کہتے ہیں سماوی آیات. اس کی مثال جیسے کہ معراج کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورہ بقرہ کی جو آخری آیات نازل ہوئی ہے انہیں سماوی آیات کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو لاسٹ ٹائپ انہوں نے نام دیا ہے, اگر وائٹ بورڈ میں آ رہا ہو تو وہ ہے نمبر 10, وہ ہے فضائی آیات. وہ آیات نہ زمین پر نہ آسمان پر بلکہ فضا میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ اس کی مثال انہوں نے دی ہے سورہ صافات. ٹھیک ہے, یہ فضا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو انہوں نے نزول قرآن کے وقت اور مقام کے حوالے سے قرآنی آیات کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے. حضری آیات, سفری آیات, نہاری آیات, لیلی آیات, صیفی آیات, شتائی آیات, فراشی, نومی, سماوی اور فضائی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. اوکے, تو میں اس کو مٹا دیتا ہوں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ونسکن. ایک بہت ہی جاندار بحث انہوں نے یہاں پر کی ہے, خود اسی جیسے کہ ہم نے قرآن کے نزول کے حوالے سے کہا تھا کہ قرآن کے نزول کریم کا جو تدریجی
قرآن کا تدریجی جو نزول ہے اس کے بارے میں انہوں نے ڈسکس کی ہے. دیکھیں اس سے پہلے بھی جو آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، ٹھیک ہے، یہ وہ فرماتے ہیں کہ توریت، زبور، انجیل پروردگار عالم نے ان سب کو مستقلاً ایز اٹ از ایز اے ون ٹائم خدا نے نازل کیا ہے، یعنی دفعی نازل کیا ہے. جبکہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس کو دفعی نازل کیا ہو. ہاں دفعی نازل کیا ہے لیکن آسمان دنیا پر، بیت المعمور پر، لیکن نبی پاک پر تدریجی نازل کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جبکہ آپ جو دیگر آسمانی کتب کو دیکھیں، توریت، زبور، انجیل، تو ان کو خدا نے ایک دفعی خدا نے نازل کیا ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں پروردگار عالم نے تدریجی طریقہ اختیار کیا؟ کیوں جس توریت، زبور، انجیل کی طرف سے ایک بارگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک بہترین کوشچن ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ جبریل امین جب وحی لے کے آتے تو 5 آیات لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے، اور 5 آیات لے کے آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دہراتے تھے. نبی پاک خدمت مرتبہ کیا کرتے تھے؟ یاد کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ کیوں دفعی نازل نہیں کیا؟ تدریجی نازل کرنے کی وجوہات کیا تھی؟ آئے ہم اس کو پڑھتے ہیں. بھائی اس کے تقریباً 5 انہوں نے یہاں پہ وجوہات گنے ہیں، میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی تھے. امی کا مطلب یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، ٹھیک ہے. اس لیے اگر سارا قرآن ساتھ نازل ہوتا تو یاد رکھنا، ضبط کرنا بہت کیا ہوتا تھا؟ دشوار ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اس لیے کیا کیا؟ قرآن کو تدریجی نازل کیا. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل، کیوں پروردگار عالم نے قرآن کو تدریجی نازل کیا؟ کیوں دفعی ایک بارگی کیوں نہیں نازل کیا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ پوری نازل ہوتی تو تمام احکام کی پابندی فوراً شروع ہو جاتی، جو کہ ممکن نہ تھا، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی مسلمان اتنے جنگوں کے بعد ڈر کے بعض لوگ تو اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں، بعض لوگ تو فتح مکہ کے وقت جا کے ان کو اسلام سمجھ میں آیا ہے. اب ایک ایسی امت کے پاس ایز اٹ از ایک ہی وقت میں قرآن نازل ہو اور سارے احکامات لاگو کروائے جائیں تو کس طرح سے ممکن ہے؟ آپ مثلا ایک شخص ابھی تازہ مسلمان ہو تو کہیں کہ ابھی ہی روزہ رکھیں، ابھی حج کریں، ابھی جہاد کریں، ابھی زکوٰۃ دیں، ابھی یہ کریں وہ کریں، سب کچھ ممکن نہیں ہے. یہ جو احکام عملی ہے یہ تدریجاً ممکن ہے. یہ ایک بارگی آپ ایک چھوٹے بچے کو مثلا جو ابھی اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو 1 کلاس سے لے کر PhD تک کی کتابیں ایک ہی ساتھ پڑھا دیں. بھائی اس کے اندر ظرفیت نہیں ہے، پہلے اس کے اندر قابلیت آنے دیں، اس کے اندر شعور، اس کا ذہن اتنا بڑھنے دیں کہ وہ اس قابل ہو جائیں، پھر وہ خود بخود آگے بڑھتا جائے گا. پہلے اس کو 1 کلاس پڑھائیں، 2nd پڑھائیں، 3rd پڑھائیں، 4th پڑھائیں، پھر جاتے جاتے PhD تک وہ خود پہنچ جائے گا. یہ نہیں کہ آپ سارا نکال کے ایک دم ساتھ رکھیں، تو یہ انسانی عقل کے ساتھ سازگار نہیں ہے. اس وجہ سے تدریجاً نازل کیا ہے. بس دوسرا وجہ کیا ہوا؟ تو دوسری وجہ یہ تھی کہ احکام پر عمل ممکن نہیں تھا، اس لیے پروردگار نے تدریجاً نازل کیا، ٹھیک ہے. تا فتح مکہ تک جانے تک لوگ اس حد تک آمادہ ہو چکے تھے کہ حقیقی دین ہے تو یہی اسلام ہے اور اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہمیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے پروردگار عالم نے تدریجی طریقے کو انتخاب کیا. نمبر 3، کیا وجہ بنی کہ پروردگار عالم نے قرآن کو تدریجی نازل کیا، دفعی کیوں نہیں نازل کیا؟ تو وہ یہ کہ آپ خاتم مرتبہ کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں آپ کو ملتی تھی. تو جب یہ آیات تدریجی نازل ہوتی تھی تو ان اذیتوں، جو اذیتیں کفار دیتے تھے، مشرکین دیتے تھے، تو روز آیات نازل ہوتی تھی، آپ کو کیا ملتی تھی؟ تقویت ملتی تھی. کبھی کسی آیت میں بشارت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خوشخبری ہے کہ یہ لوگ اب مسلمان ہو جائیں گے، اس جنگ میں آپ فتح پا لیں گے، اسلام غالب آئے گا. تو یہ آیات تدریجاً نازل ہوتی رہی تو نبی کو بھی تقویت، وسعت قلبی ملتی گئی، تب جا کے یہ اسلام پھیلا، ٹھیک ہے. اگر یہ ایک بارگی نازل کرتے تو سب قرآن کو ریجیکٹ کر دیتے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہوتی، ٹھیک ہے. یہ ایک اور دلیل بہت اچھی ہے. نمبر 4، چوتھی دلیل میں اسی بس اسٹاپ کروں گا اور یہ یہیں تک انہوں نے بیان کیا ہے. چوتھی دلیل یہ ہے کہ قرآن کا آپ دیکھیں تو ایک بڑا حصہ، ٹھیک ہے، ایک پورا حصہ جو ہے وہ کن پر ہے؟ لوگوں کے سوالات و جوابات کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا علم محاسمہ، خصوصاً شاہ ولی اللہ نے جو ڈسکس کیا ہے، کہا ہے کہ علم محاسمہ 4 قسم کے گروہوں سے، منافقین سے، مشرکین سے، خود مسلمانوں سے، اہل کتاب سے، ٹھیک ہے. ان 4 گروہ سے جو محاسمہ ہوا ہے، مکالمہ ہوا ہے، انہوں نے سوالات کیے ہیں، قرآن نے جوابات دیے ہیں. ان تمام کا متعلق آیات کا نزول، یعنی یہ جو آیات ہیں سوال و جواب والی،
اس کا مناسب وقت وہی تھا کہ جس وقت یہ سوال کیے گئے ہوں، جس وقت وہ واقعات رونما ہوئے ہوں۔ ابھی فتح مکہ ہوئی ہی نہیں ہے، قرآن آلریڈی نازل ہو کے مسلمانوں کو فتح بھی دے دیا، یہ تو عقل سے قبول نہیں کرتی۔ ابھی ابو لہب زندہ ہے، قرآن میں آیات ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ کٹ جائیں، تو یہ تو ناممکن تھا۔ تو قرآن میں اکثر ایسے سوالات اور واقعات ہیں، ان کی مناسب جگہ بھی یہی تھی کہ یہ جب سوالات پوچھتے ہیں اسی وقت یہ آیات نازل ہوں، جب یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، جب یہ جنگ ہوتی ہے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب یا غزوہ خیبر جو ہیں، ان کی آیات کا تقاضا یہی تھا کہ یہ اسی وقت نازل ہوں جب یہ واقعات رونما ہوں۔ آلریڈی پہلے سے نازل ہو گئے تو پھر تو یہ تو عقل کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے۔ تو یہ بہت پیاری کچھ وجوہات تھی جس کی بنا پر قرآن کا تدریجی نازل ہونا ہی درست تھا۔ ٹھیک ہے، ہو گیا، اس کو میں یہاں پر مٹا دیتا ہوں، بس ختم ہونے والا یہ والا ٹاپک۔ ابھی چھوٹا سا ٹاپک جو انہوں نے ڈسکس کیا وہ ہے ترتیب نزول اور موجودہ آیات۔ دیکھیں جی، قرآن کی جو ترتیب اس وقت آپ ختم مرتبت پر یعنی جو نازل ہوئی، وہ ابھی کی جو ترتیب ہمارے پاس ہے وہ ترتیب نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی تھی، ٹھیک ہے، تو بلکہ یہ جو ترتیب ابھی دی گئی ہے وہ ضرورت اور حالات کے مطابق نزول کی ترتیب سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اپنے کاتبان وحی کو بتا دیتے تھے، وہ لکھ لیتے تھے، اور نبی خود بتاتے تھے کہ فلان آیت کو فلان صورت کے فلان مقام پر لکھ لیں۔ تو یہ ترتیبی نزول کے حساب سے نہیں ہے، اسے ترتیب توفیقی کہتے ہیں۔ ایک ہے ترتیب کی دو قسمیں ہیں نا، یہ یاد رکھیں، کیا ڈاٹ لگاتے جا رہا ہوں، اوکے، ایک ہے ترتیب نزولی، ٹھیک ہے، ایک ہے ترتیب توفیقی۔ ترتیب نزولی کیا ہے؟ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سورہ فلق کی آیت نازل ہوئی، اسی کو قرآن کے پہلے میں لکھ لیا، اس کے بعد سورہ مدثر کی نازل ہوئی، اس کو دوسرے پہ لکھ لیا، اس طرح کرتے ہوئے لکھنے۔ آپ قرآن کھول کے دیکھیں تو پہلا تو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کب نازل ہوئی؟ سورہ فاتحہ تو پہلی نازل ہونے والی آیت نہیں ہے، تو بس اس سے ثابت ہوا نزولی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ توفیقی ہے۔ اور یہ توفیقی بھی کس نے کروایا؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب وحی نازل ہوتی تھی، پیغمبر خود اصحاب کو حکم دیتے تھے، کاتبان وحی کو، کہ اس آیت کو لے جا کے فلان سورہ کی فلان جگہ پہ لکھ لو، اس آیت کو لے جا کے ادھر لکھ دو، تو بس یہ توفیقی ہے، وہ نزولی ترتیب نہیں ہے۔ یہ ٹاپک یہاں پر ختم ہوا، بس یہاں پر لفاظیں زیادہ ہیں، الفاظ اصل مطلب یہی ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسباب نزول، ٹھیک ہے، ایک اور ٹاپک انہوں نے ڈسکس کیا وہ ہے اسباب نزول۔ اسباب نزول کتنے ہیں؟ تو انہوں نے دو بیان کیے ہیں، دو اسباب نزول ہے۔ اسباب نزول کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی آیت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اسی کو اسباب نزول بھی کہتے ہیں، اسی کو شان نزول، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں شان نزول کے حوالے سے دو طرح کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو خدا نے از خود نازل کی ہیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی وجہ کے پروردگار عالم نے از خود نازل کیے ہیں، ایک کیوں ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ تو دوسرا یعنی کسی خاص واقعہ یا کسی خاص سوال کے جواب میں اس طرح سے لکھا گیا ہے، تو ان کو کہتے ہیں اسباب نزول یا شان نزول۔ پس شان نزول یعنی کسی آیت کی نازل ہونے کی وجہ کیا بنی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پھر خدا نے کیوں نازل کی، ان کو کہتے ہیں اسباب نزول۔ ایک اور کوشچن یہ ہے کہ بھئی شان نزول جاننے کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، شان نزول جاننے کے فوائد، ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے میں دو تین چیزیں یہاں پہ لکھتا ہوں جو انہوں نے ڈسکس کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کو آیت کی شان نزول کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ حکمت معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ کو آیت کا مفہوم سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا کیا ہے، تو آپ کو اس واقعے کا معلوم ہوتا ہے، یعنی جب آپ کو جنگ بدر کی پورا ہسٹری آپ کو معلوم ہو تو وہ جو آیت ہو آپ کو سمجھنے میں بہت ایزی لگے گی۔ تو یہ کچھ فوائد ہیں شان نزول کے، شان نزول ہو تو آپ اس آیت کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو لاسٹ ٹاپک جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے وہ ہیں سبب نزول اور
احکام کا عموم و خصوص کے اعتبار سے اقسام. دیکھیں یہ جو سبب نزول ہیں احکام کے حوالے سے، چاہے عمومی ہو چاہے خصوصی ہو، اس اعتبار سے انہوں نے 4 اقسام یہاں پر ڈسکس کی ہیں. ان میں سے فرسٹ آف آل پہلا قسم کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آیتیں جن میں کسی خاص شخص کا نام ہو اور وہ آیت صرف اسی سے مخصوص ہو. ٹھیک ہے، یعنی خاص اور مخصوص شخص کے بارے میں. ٹھیک ہے، بعض آیتیں کیا ہے شان نزول ایک خاص شخص کے لیے، جیسے کہ جو سورہ المسد کی آیت ہے تبت یدا والی، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ کس سے ہے؟ یہ ابو لہب سے ہے. ختم. یہ آیت اور کسی سے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ پچھلی قوموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک شخص تھا جس کے لیے قرآن نے یہ آیت نازل کی. یہ ایک. دوسری کیا ہے؟ تو کسی کا نام لیے بغیر اس کے اوصاف بیان ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک شخص سے، مثلا یہ بھی کسی شخص سے مخصوص ہے. یہاں پر تو نام ہی لیا تبت یدا ابو لہب، لہب کا نام لیا ہے. اور بعض آیتیں ایسی نازل ہے جن کا شان نزول یہ ہے کہ اس میں اس شخص کا نام تو نہیں لیا گیا ہے لیکن اوصاف اس میں کیا ہے موجود ہیں. ٹھیک ہے، جسے حضرت علی کے شان میں بہت ساری جو بستر پر آپ سوتے رہیں، وَمَن یشری النفس ابتغاء مرضات، یہ جو آیت ہے یہاں پر حضرت علی کا نام تو نہیں ہے لیکن رسول کی بستر پر کون سوئے ہیں، صفات یہاں پہ بیان کی گئی، ہمیں پتہ ہے علی علیہ السلام ہی سوئے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ ایسی آیت ہیں، یعنی شخص کا نام نہیں لیا، صرف اوصاف بتائے ہیں. تو بعض اس طرح کی بھی آیتیں ہیں. اچھا، اس کے بعد نمبر 3 کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ آیات جو نازل تو کسی خاص واقعہ میں ہوئی تھی لیکن الفاظ کیا ہے؟ الفاظ اس کے کیا ہے؟ عام ہیں. دیکھیں آیت جو نازل ہوئی ہے مثلا جنگ احد میں دھوکہ دینے والے منافقین کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کی نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے الفاظ کیا ہے؟ عام ہے. جو ان منافقین کی خصوصیت رکھتا ہے، خداوند متعال کا وعدہ، خداوند متعال کی سزا ان کے لیے بھی وہی ہے جو ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی آیت. اور نمبر 4 کیا ہے؟ تو آیت کسی خاص واقعہ کے تحت نازل ہوئی لیکن الفاظ کیا ہے؟ الفاظ عام استعمال کیے گئے ہوں. دیکھیں آیت تو بتا رہی ہے جنگ بدر کے بارے میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے الفاظ کیا ہے؟ عموم ہے. جہاں پر بھی ایسا واقعہ رونما ہو اس آیت کو آپ تطبیق دے سکتے ہوں. بس یہیں تک کافی ہے. چیپٹر نمبر 2 یہاں پر ختم ہو گیا. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآل محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم جو چیپٹر 3 ہے اور چیپٹر 4 ہے دونوں کو ساتھ میں کور کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو، جزاک اللہ.